تو رحمان وہ ہے جس نے کیا کیا، ہم کو سب سے زیادہ ضروری چیز جو کیا ہے ہمارے لیے ہدایت. یاد رکھنا، رزق تو اللہ نے سب کو دیا ہے نا، کھانا اللہ نے سب کو دیا، مال سب کو دی، دنیا سب کو دی، لایا سب کو. ہم ان سے الگ کیسے ہیں نا، ہمارے پاس ہدایت ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن ہم جو ہے نا اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. جو سب کے پاس ہے نا ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سوچو نا، ایک ایسی چیز کو ہم کیوں نہیں ڈھونڈ رہے یا تراش رہے جو کیا ہے کسی کے پاس نہ ہو، جو ریئر ہو. اب جیسے کہ کوہی نور ہوتا ہے نا، کوہی نور سب کو کیا چاہیے، وہ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے الگ چیز ہے اس دنیا کا، اسی لیے اس کے پیچھے کیا ہوئی تھی، لڑائیاں ہوئی تھی. جب ہمارے پاس دنیا کی وہ ساری چیزیں ہیں جو سب کے پاس ہے، تو کیوں نہ ہم وہ لیں جو اللہ نے ہم کو ان سے الگ دیا. اللہ نے ہم کو ہدایت دیا کہ اللہ نے ہم کو یہاں پر لا کر بٹھایا. کوئی نہ کوئی، اللہ کہتا ہے نا ہر چیز کے پیچھے میرا کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ابھی بھی پلٹ جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم ابھی بھی دین پر آ جائیں، اس لیے اللہ نے کیا کیا، ہم کو یہاں پر لا کر بٹھائے ہیں. جی سسٹر گلشن، آپ کو کچھ بولنا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے جانا تھا کہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اللہ غیب اور حاضر کو جاننے والا، بہت مہربان، رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے کہ جب میں تم کو نعمت دوں گا تو انسان کو کیا کرنا ہے اس نعمت کا. بس مجھے نعمت دیا اللہ نے تو میں کھاؤں پیوں عیش کروں. شکر ادا کرنا اللہ کا، شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا جزاک کرنا اللہ ہے. خیر. ہم کو کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے. نعمت کا مقصد کیا ہے کہ بندہ شکر ادا کرنے والا بنے. دیکھو دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو جب اللہ نعمت دیتا ہے نا وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو سب ہے، میں اللہ سے کیوں مانگوں، نہیں بھی مانگوں گی تو میرے پاس تو بہت ہے. لیکن ایسا سچویشن ہماری لائف میں آتا ہے کہ جب ہمارے سے ایک پل ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ چھن جاتا ہے نا. اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب اللہ نعمت دے ہم شکر کریں، اور جب اللہ نعمت چھین لے تب بندوں کو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. صبر کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. جب اللہ ہم سے نعمتیں چھین لے انسان صبر کرے، جب اللہ نعمت دے تو ہم کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کی رحمت کے 100 حصے اور اللہ نے اس میں سے کتنا حصہ دنیا میں بھیجے، ایک ایک حصہ. ایک حصہ. سوچو یہ جو اللہ ہم پر اتنی رحمت کر رہا ہے وہ کیا ہے، اللہ کا صرف ایک حصہ ہے. تو سوچو اللہ کے پاس ایسا کتنا حصہ باقی، 99 حصہ، اور وہ اللہ کب استعمال کریں گے ہم پر، قیامت آخرت کے دن. میرے کے پاس ہے. آخرت کے دن کے لیے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا، وہ 99 حصوں کو بچا کر رکھے. تو ہر دعا میں اللہ سے مانگ کہ اللہ تو رحمان ہے نا، اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرنا. تو کہتا ہے تیرے 99 حصے اللہ، تو مجھے اس میں سے کیا کرنا، اللہ عطا کرنا، تو مجھے معاف کر دے. ابھی بھی نا بہنوں وقت ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے نا، جب تک اللہ نے ہم کو دنیا میں باقی رکھا ہے نا، تب تک ہمارے پاس وقت ہے. اللہ کی طرف روبرو ہو جانا ہے ہمیں. کوئی بھی ٹائم جو ہے نا وہ لیٹ نہیں ہوتا ہے جب تک کیا ہے اللہ نے ہم کو باقی رکھا. موت آ گئی، سارا ٹائم ختم، پھر ہم کیا رہیں گے، صرف پچھتاتے رہ جائیں گے. جیسے اللہ نے قرآن میں بتایا نا لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کیا کیا، دنیا کے پیچھے زندگی لگا دی اور پھر قیامت کے دن کیا کرتے رہے، صرف پچھتاتے گئے. اسی لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ دنیا کو ہم کیا کریں، صحیح طریقے سے بتائیں. اب اللہ نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے، کس کو اللہ اپنا دوست پکار رہے ہیں، اللہ کے دوست کون ہے، ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام تو ہے. لیکن اللہ نے یاد ہے قرآن ہم کو اس سورہ جب ہم رحمان کا کرے تو اللہ نے بتایا تھا کہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، ایمان والے بندے، ایمان ایمان والے بندے. والے بندے کیا، محسنین جو بندے. غصہ پی جاتے ہیں اور مطلب صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں صبر اور شکر ادا کرتے ہیں. معاف کر دیتے ہیں. جو صبر کرے، جو شکر کرے، جو معاف کرے، درگزر کرے، یہ سب کس کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے نا. کیونکہ اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ ہم کو عطا کرتے ہیں، اللہ ہم کو معاف کرتے ہیں. ہماری غلطیوں کے بعد بھی اللہ ہمارے ساتھ جو ہے ہم کو اپنے عذاب کا جو ہے مستحق نہیں ٹھہراتے ہیں نا. اللہ کیا کرتے ہیں، ہم کو وقت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا ہی کریں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کرتے ہیں، جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، ہم رشتے توڑ دیتے ہیں. لیکن دیکھو یہ رحمان کی صفت نہیں ہے. اور اللہ کے دوست کون ہے، یاد رکھنا، محسنین بندے ہیں. محسنین بندوں کو اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت جو ہے نا ان نیکی کرنے والوں کے قریب ہوگی، جو اللہ کو کیا کریں گے، راضی کریں گے، عبادت کریں گے
اور جو ہے اللہ کے فیصلوں کے آگے راضی رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہوگی, بارش, ان لوگوں کے لیے کیا ہوگی, رحمتیں ہوگی. اور اللہ کی جو ہے رحمتیں اگر انسان کو دنیا میں دیکھنی ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ باہر نکلے گا. زمین اور آسمان کی جو ہے ہم تخلیق کریں گے, ہم زمین اور آسمان کو دیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ اللہ نے ہم کو کیا کی, اتنی نعمتوں سے نوازے, ہے نا. یہ قدرت جو ہے وہ کیا ہے, مشاہدات ہے. دیکھو کہ کیسے بارش ہوتی ہے, بارش بھی کیا اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. رات کا دن میں تبدیل ہونا, دن کا رات میں تبدیل ہونا, سورج کا اگنا, ہے نا, پودوں کا اگنا, چاند کی روشنی جو رات کو کیا دیتی ہے ہمارے لیے, نور کا سبب. اللہ نے دنیا میں جب اندھیرا کر دیا, جب رات ہو گئی, تب اللہ نے کیسے ایک لیمپ جلا دیا نا ہمارے لیے. تو یہ سب کیا ہے نا, اللہ کی سب ہم پر نعمت ہے, لیکن ہم جو ہے ہم غور و فکر نہیں کرتے. پھر بہت مرتبہ جو ہے عزیز الرحمان جو ہے اللہ کا نام آتا ہے قرآن میں. عزیز یعنی کیا, زبردست غلبے والا, اور رحمان کیا, رحم کرنے والا. تو اللہ کہتا ہے دیکھو میں کیا ہوں, میں عزیز بھی ہوں, میں بہت غلبے والا بھی ہوں, طاقت والا بھی ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہوں, میں تم پر رحم کرنے والا بھی ہوں. تو جب اللہ بہت کہتا ہے نا میں بہت بڑا اور زبردست ہوں, تو اللہ کہتا ہے میری مہربانی کو مت بھولو. یعنی جب ہم سے خطا ہو جائے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تو مجھ سے غصہ ہو گئے ہوں گے نا, اللہ نے تو میرے کو معاف نہیں کریں گے. ہم کو یہ سارے خیالات ہمارے دماغ میں کبھی نہیں لاتے. یہ سب ہے نا کس کے وسوسے ہوتے ہیں, شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہم کیا ہو جائے, اللہ کی معافی سے دور ہو جائے. جب تک بندہ معافی مانگتا رہے گا نا, تب تک جو ہے اس پر اللہ اس کو معاف کرتا رہے گا. اور جب اللہ کسی کی مغفرت کرنا چاہے نا, تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اسی لیے اللہ کے اس رحمان کے صفت سے اپنے آپ کو دور مت سمجھو, چاہے وہ غلطی کتنی بھی بڑی کیوں نہ, وہ کوئی کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو گیا. صاف دل سے, قلب سلیم بن کر, پاک دل, پاک زبان, ایک دم پاکی کے ساتھ اللہ کے سامنے کیا ہو جاؤ, جھک جاؤ کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور اللہ پھر ہمیں کیا کریں گے, ضرور معاف کر دیں گے نا. ہم جب نیتیں کریں گے, ہم اللہ ہی سے مانگیں گے, تو اللہ کیا کر دیتا ہے, اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا حکم دیا تھا. کسی کو یاد ہے وہ 5 چیزیں کیا تھی؟ جب ہم نے رحمان کا صفت کیا تھا تو ہم نے جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا حکم دیا. کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو میں ریپیٹ کر لوں گی. کسی کو کوئی بھی بات یاد ہے؟ نہیں باجی بتا دیجیے. ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا 5 چیزوں کا حکم کیا تھا. پہلا ہم کو کیا کرنا ہے, مسکین پر رحم کرنا ہے. اگر آپ لوگ کو یاد آئے تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. ہم کو مسکین پر رحم کرنا میں بتاؤں, جی بتاؤ ایرم. جھوٹ نہیں بولنا. مسکین پہ رحم کرنا, اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دیکھنا, صلح رحمی کرنا, حق بات کرنا, اور لا حول ولا قوت مطلب بلا قوت کو کثرت سے پڑھنا. ویری گڈ, ماشاء اللہ ایرم, جزاک اللہ خیر. ایرم نے 5 پوائنٹ جو الحمدللہ صحیح بتایا ہمیں. میں ریپیٹ کر لیتی ہوں ایک مرتبہ. ہم کو مسکین پر رحم کرنا یعنی ان کو اپنے قریب رکھنا ہے. ہم کو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر کیا کرنا ہے, دیکھنا ہے, اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا. کوئی سمجھائے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا؟ ایرم کے علاوہ کوئی بتانا چاہے گا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے والوں کو دیکھنے مطلب ان کے ساتھ جو ہم کو یہ ان کو جیسے رحم کرنے والی بات ہوتی ہے نا, ان کے اوپر صدقہ خیرات یا پھر ان کو اچھی طریقے سے دیکھنا. ٹھیک ہے, یہ تو مسکین پر رحم اور ہوگا. تو اپنے کو سے نہیں آتا نیچے ہے والوں کو دیکھنا, اوپر والوں کو نہیں دیکھنا ہے. یعنی اوپر رچ پہ زیادہ دھیان نہیں دینا ہے, پور پہ وہی ہوگا نا. کے بارے میں اللہ پاک دیکھو ہم کو اس سے بہتر بنا, شکر ادا کرنا ان کو دیکھ کے. ویری ہم گڈ, ان سے ماشاء اللہ. بہت اچھے ہیں. ان کو دیکھ ہاں. کے ہم کو کیا کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے کہ دیکھو کم از کم ہم ان سے بہتر بنائے اللہ, ہے نا. ہم کو اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا ہے. جب انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کیا آ جاتی ہے, دنیا کی ہرس آ جاتی ہے کہ میرے پاس ہے, اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں, مجھے بھی چاہیے نا. ایسی کمپٹیشن چالو کر دیتا ہے انسان. اسی لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز کا حکم دیا کہ ہم کیا کریں, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, اللہ کا شکر ادا کریں. صلح رحمی کرنا یعنی کیا, صلح کرنا اپنے لوگوں سے, حق بات کرنا یعنی سچی بات کرنا, اور لا حول ولا قوت کی کثرت کرنا یعنی اللہ سے معافی مانگتے رہنا. اب جو یہ اللہ کا نام تھا الملک,
یہ بھی جو ہے قرآن کے آغاز میں آتا ہے سورہ الفاتحہ میں، کہ اللہ کہتا ہے اس میں کہ میں کیا ہوں، روز جزا کا مالک ہوں. دنیا کا تو مالک ہوں ہی، لیکن ساتھ میں کس چیز کا مالک ہوں؟ میں کائنات کا مالک ہوں. کیونکہ دنیا میں کیا ہے، بہت سے مالک ہو سکتے ہیں. دنیا میں جو ہے گورنمنٹ رول ہوتا ہے، دنیا میں راجا تھے، سب تھے، تو دنیا میں بہت سے مالک ہو سکتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ صرف اور صرف ایک ہی مالک ہوگا. ستاروں کا مالک ہے وہ، روح کا مالک ہے وہ، ملکاؤں کا مالک ہے وہ، ہر ذرے کا مالک ہے وہ. اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے مکمل اختیار میں، اللہ کے پورے قبضے میں کیا ہے یہ سب ہے. اور ہم کو جو ہے یہ بات جاننا ہے کہ اللہ کیا ہے، ہر چیز کو کرنے والا اور کرانے والا. جب انسان اس بات کو یاد رکھے گا نا کہ کیا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ کی اس عزت کو یاد رکھے گا نا، تو انسان کی زندگی کی پریشانیاں جو ہے وہ چلی جائے گی. اچھا، جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جب یہ بات کو جانیں گے نا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ ہماری سب سے محبوب چیز کو ہم سے چھین لیتا ہے، تو ہم اس چیز کو یاد رکھیں کہ مالک کون تھا اس چیز کا؟ اللہ کا تھا. تو جو تمہاری محبوب چیز تم سے چھینی گئی ہے اس کا بھی مالک کون تھا؟ اللہ تھا. تو وہ چیز کبھی تمہاری تھی نہیں، جو چیز تمہاری ہے نہیں وہ تم سے چھین لی جائے تو کس بات کا غم ہے نا. بہت سی چیزیں انسان سے چھینی جاتی، وہ مال ہو، وہ انسان ہو، وہ کسی کی موت آ جائے. تو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ جب مالک ہی ہم نہیں تھے، جب انسان ہمارا تھا ہی نہیں، جب اس کو بنانے والا کوئی اور تھا، اس کو لانے والا کوئی اور تھا، اور جب جس کی چیز ہے اس نے ہم سے اس کو لے لیا، تو اس کا ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم کیوں غم کرتے ہیں اس بات کا؟ رائٹ. ہماری چیز اگر ہم کسی کو مال دیتے ہیں یا ہم کسی کو کوئی چیز یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں تو کچھ پل کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ہم کو لوٹا دیتا ہے نا. وہ اس کو استعمال کرے گا، اس کو اپنا ذریعہ بنائے گا، ہم کو لوٹا دے گا. یہی ہے دنیا کا بھی چیز. اللہ جب کو کوئی چیز دیتا ہے نا تو اللہ اس کو ہمارے لیے کسی بھی چیز کا ذریعہ بنا کر بھیجتا ہے. ہمارے ماں باپ ہماری زندگی کا ذریعہ ہے، ہم کو پالنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے ان کو ہمارا ذریعہ بنا. اپنی معافی منگوانے کے لیے، اپنی مغفرت کروانے کے لیے بھی ہمارے والدین ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ذریعہ. تو اللہ نے ہمارے لیے ان سب چیزوں کا ہمارا ذریعہ بنایا. اب اللہ اگر ہم سے ہمارے والدین کو یا ہماری کوئی بھی قریبی چیز کو چھین لے تو وہ تو اللہ کی تھی نا. اللہ نے ہم کو کیا کی تھی؟ کچھ پل کے بورو کرنے دیے تھے. لوٹنا کس کے پاس تھا؟ اس کو اللہ کے پاس تھا. تو ہم اللہ کی صفت کو سمجھیں گے نا تو ہمارے زندگی کی جو پریشانیاں ہیں نا وہ کم ہو جائے گی. کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، اللہ ہی ہم سے کیا کرے گا؟ ہر چیز کو چھین لے گا. اللہ کیا ہر چیز کا مالک ہے. ہماری اولاد، ہمارا گھر، یہ سب بھی جو ہے نا ہمارا نہیں ہے، وہ بھی کس کا؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں انشاءاللہ. ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس حقیقی مالک پر ایمان لانا ہے. اللہ کے مالک، اللہ ہی مالک ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اور کوئی بھی جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ہم کو اس نام سے کیا سیکھنا ہے کہ ہم کو کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے. رحمان سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب پر رحم کرنا ہے نا. ملک سے ہم کیا سیکھیں گے؟ اللہ کے اس نام سے کہ ہم کسی پر بھی ظلم نہ کریں. انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے نا، اپنے سے چھوٹوں پر ظلم کرتا ہے. وہ چاہے بچے کیوں نہ ہو، یا کم پیسے والے یا کم درجے والے کیوں نہ ہو، انسان کیا کرنے لگتا ہے؟ ان پر ظلم کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھتا ہے. جیسا کہ فرعون نے کیا، نمرود نے کیا نا، ان سب نے کیا کہ بہت ظلم کیے تھے اپنے سے چھوٹے لوگوں پر. تو ویسا ہی اللہ نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ معاملہ کرے، ہے نا. تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے اس نام سے یہ سیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کیا نہ کرے، کسی پر بھی ظلم نہ کرے. ہر چیز ہم کو ایک وقت تک فائدہ دے گی، یاد رکھنا بہنوں. اور جب اللہ اس کو ہم سے چھین لے گا اس کا فائدہ ختم ہو جاتا. جیسا کہ یہ دنیا بنایا اللہ نے، اور یہ ہم کو ایک وقت تک فائدہ دے گی. جب اللہ چاہے گا قیامت آئے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، اور پھر یہ ساری چیز ہم سب کہاں لوٹ کر چلے جائیں گے؟ اللہ کے پاس. عورتوں کا سامان، زیور، ہے نا، لوگ چلے جاتے ہیں، ان کی چیزیں رہ جاتی، پھر ہم اس کو کیا بنا لیتے ہیں نا، ہمارے لیے ایک میموری بن جاتی ہے کہ ہے نا یہ فلانا انسان کا کیا تھا، ایک سامان تھا. لوگ چلے جاتے، چیزیں چلی جاتی، پھر وہ کیا یادیں رہ جاتی نا صرف. تو ہم جو ہے یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے نہ جوڑے. جو برتر ہے، جو رہنے والی چیز ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اس کے بعد اللہ ہم کو بتاتے ہیں موت اور زندگی کے بارے میں. یہ موت اور زندگی کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ کو بتائے گا موت اور زندگی کیوں دی گئی ہمیں؟ اللہ چاہتا تو ہم کو موت نہیں دیتا، اللہ چاہتا تو ہم کو زندگی نہیں دیتا. کیوں دی اللہ نے ہم کو موت اور زندگی؟ تاکہ جو آزمانے آزمائے. کے لیے.
ویری گڈ ماشاء اللہ. تاکہ اللہ ہم کو آزمائے. جزاک اللہ خیر سسٹرس. تاکہ اللہ ہم کو آزمائے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو موت اور زندگی دیا ہوں آزمائش کرنے کے لیے. کہ اللہ جب ہم کو جسم دیا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے ہم اللہ کی اس سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں. زبان دیا ہے تو اللہ جانچنا چاہتے کہ ہم کیا کرتے ہیں, اس کو کس چیز میں استعمال کرتے ہیں. اللہ ہم کو عقل دیے, سمجھ دیے, تاکہ ہم کیا کریں سمجھے, ہے نا, ہم کیا کریں اس کا صحیح استعمال کریں. مال جو ہے اللہ کی نعمت ہے, آزمائش بھی ہے, تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں اس سے اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق کیسے دیتے ہیں اس سے. تو موت زندگی کیا صرف اور صرف ہمارے لیے آزمائش ہے. تو ویسے یہ دنیا بھی کیا ہے بہنوں, ہمارے لیے آزمائش ہے. ہر چیز اللہ کی دی ہوئی کیا ہے ہمارے لیے آزمائش ہے. جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں, یا کوئی بھی چیز کھو جاتی ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں. اس کا میننگ کسی کو پتا ہے کیا ہے؟ ہاں ہم اللہ کی اور اسی کی کو لوٹ کر جانا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. کیوں ہم یہ پڑھتے ہیں نا, ہم کبھی سمجھیں میں سے ہوں. ہاں کہ ہم اللہ کے ہیں, ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں. تو ہم کیوں یہ پڑھتے ہیں, ہم نے کبھی اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا. پہلی چیز تو یہ دعا جو ہے نا صرف موت کے وقت نہیں پڑھی جاتی. یہ دعا جو ہے نا وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی مشکلات آنے پر پڑھی جائے گی. اور یہ دعا بھی ہم اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم کو جب ایک کانٹا بھی چبھے یا ہم کو کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اللہ ہم کو یاد دلا نہیں کرنا چاہتا ہے کہ ہم سب کس کے تھے, اللہ کے تھے. اور ہم سب کو کہاں لوٹ کر جانا ہے, صرف اور صرف اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. موت کے بعد ہمارا سارا کنٹرول جو ہے وہ کھو جائے گا, اور صرف کس کا باقی رہے گا, صرف اور صرف اللہ کا باقی رہ جائے گا. یاد رکھنا, مرنے کے بعد بھی جو ہے ایک کیا ہے, اللہ نے ہمارے لیے ہماری موت کے بعد کی زندگی کی بھی پلاننگ کس نے کر کے رکھی, اللہ نے. قرآن میں وراثت کے بارے میں دیا ہے, رائٹ. تو اللہ نے ہماری موت کے بعد جو ہے کس کو کتنا حصہ ملے گا نا, وہ بھی اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا, وہ بھی ہمارا نہیں ہے. تو یاد رکھنا وہ مال بھی تمہارا نہیں ہے. تمہاری موت آ گئی, وہ مال کے اوپر سے تمہارا حق چلا گیا. جس کے پیچھے انسان دوڑا جا رہا ہے نا اتنا, میرا مال میرا پیسہ, اس کا حصہ جس نے مال دیا نا اس نے کر دیا قرآن میں. ہم کو کرنا بھی اسی کے حساب سے. تو ہم کس چیز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. تو یاد رکھنا کہ مالک کون ہے, اللہ ہے. اور ہم کیا کریں گے, انشاءاللہ اللہ کو اسی نام سے پکاریں گے اور یاد کریں گے. اللہ ہی ہے جو کیا ہے السلام ہے, ہم کو سلامتی دینے والا ہے, جس کی ذات جو ہے کیا کرتی ہے, ہم کو سلامتی دیتی ہے. اللہ نے ہم کو دنیا میں عطا کیا. جب کیا ہوتا ہے انسان کی دیکھو پریشانی کے نا 3 سٹیجز ہوتے ہیں نا. دنیا میں جب اللہ کچھ عطا کرتا ہے, جب دنیا سے اللہ کچھ چھین لیتا ہے, اور تیسرا کب, جب قبر سے اٹھایا جائے گا. جب اللہ دنیا میں عطا کرتا ہے تو ہے نا, جب اللہ کیا کرے گا, انسان کو کوئی چیز کو عطا کرے گا تو یہ بھی کیا ہے انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. اور سب سے دوسری چیز, جب انسان کی دنیا سے کوئی چیز چلی جاتی ہے, یعنی انسان کی دنیا سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے, یا نگاہ پھر جاتی ہے, یا نہیں مخلوق سے کیا ہوتا ہے ملاقات ہو جاتا ہے, جب انسان کیا کرے گا, موت آ جائے گی, اپنے سامنے رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لے گا, تو وہ کیسا منظر ہوگا نا, پریشانی کا منظر ہو جائے گا اس کے لیے. تو یہ بھی کیا وقت ہوگا انسان کے لیے پریشانی کا. اور تیسرا, جب اس کو کیا کیا جائے گا, قبر سے اٹھایا جائے گا, وہ حشر کا دن جو گھبراہٹ والا ہوگا, جب اللہ مومن بندوں کو سلام کریں گے. اللہ ہم سب کو ان مومن بندوں میں سے بنائے جن کو اللہ کیا کریں گے, سلامتی دیں گے اپنی. تو اللہ ہی کیا ہے انسان کو سلامتی دینے والا ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ تم پر کیا ہو, اللہ کی سلامتی ہو. کیونکہ اللہ کی سلامتی جو ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے. ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم نے اس کے ایکسپلینیشن میں جانی تھی, کہ اللہ کیسے اپنے بندوں کو صحت دیتا ہے, سلامت رکھتا ہے. اللہ کیسے ہم کو, اچھا کسی کو یاد ہے کہ ایسا کون سے 3 لوگ ہوں گے جن کی اللہ مدد کریں گے, یعنی دنیا میں ان کو اللہ سلامتی دیں گے. اگر اللہ جس کو دنیا میں سلامتی دے گا تو اس کی جنت کیا, اس کی ٹھکانہ کیا ہو جائے گا, پھر جنت کا ہو جائے گا, ہے نا. تو ایسے کون سے لوگ تھے جن کو اللہ کیا کریں گے, مدد کریں گے, کسی کو یاد ہے؟ جی صالحین لوگ, اور ایک تو جو کسی کو وہ 3 لوگ تھے, 3 لوگ, آپ نے بتایا تھا 3 لوگوں کے جی. 3 لوگوں کے بارے میں ایک تو انبیاء کے بارے میں بتایا تھا, اور ایک صالحین لوگ. نہیں یہ جو نہیں ہے.
پہلے وہ تھے جو کیا کرتے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتے. اچھا اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. جو پہلے وہ جو کیا کرتے ہیں گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے, دوسرے وہ جو کیا کرتے ہیں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں, اور تیسرے وہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. یعنی اگر ایک خالی گھر بھی ہونا تو ہم کو کیا کرنا ہے, اس میں سلام کرنا ہے. جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کرنا ہے, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا ہے. تو پہلے وہ جو گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہوئے, دوسرے وہ جو مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں, اور تیسرے وہ جو اللہ کی راستے میں نکلتے ہیں. وہ چاہے جہاد کے لیے ہو, وہ چاہے دین کے کام کے لیے ہو, یا کوئی بھی اللہ کے کام کے لیے انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں. کیونکہ انسان جب جہاد کے لیے نکلتا ہے یا اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تب انسان کا مکمل بھروسہ کس پر ہوتا ہے, اللہ پر ہوتا ہے. صحابہ جو تھے جب نا وار کے لیے نکلتے تھے نا, جہاد کے لیے, تو وہ لوگ پلٹ کر سوچتے بھی نہیں تھے کہ میری آل اولاد کا کیا ہوگا, کون پالے گا, کیا ہوگا میرے جانے کے بعد. وہ لوگ اپنا وقت اپنا سب کچھ کس کے لیے نکال دیتے تھے, صرف اور صرف اللہ کے لیے نکال دیتے تھے. اور اللہ کیا کرتے تھے, پھر اللہ ان کی مدد کرتے. جو گھر میں سلام کر کے آئے گا نا تو اللہ اس کے گھر میں برکتیں عطا کرے گا. ایسے اللہ کیا کرتا ہے, ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. جو اللہ کے گھر تک پیدل جائے گا, اللہ کہتا ہے تم میری طرف چل کر آؤ, میں تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہوں. اسی لیے اللہ کیا کہتا ہے, میں ایسے لوگوں پر بھی کیا کرتا ہوں, سلامتی مدد کرتا ہوں میں ایسے لوگوں کی. پھر ہم نے جانا تھا اللہ کا نام المؤمن, جو کیا ہے امن دینے والا, جو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا, اور جو کیا کرے گا ہم کو عذاب سے امن دے گا. یہ کون سا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, ہے نا, جب اللہ کیا کریں گے, ہم کو عذاب سے امن دیں گے. جب اللہ ہم کو بچائیں گے اللہ کے اس عذاب سے, اللہ جب ہم کو کیا کریں گے, نکال دیں گے اس عذاب سے. کیونکہ ہم نے کیا کیا, ہم نے اللہ کی اس بات پر ایمان لائے تھے کہ اللہ تو کیا ہے, اللہ تو ہی المومن ہے اور تو ہی ہم کو امن دینے والا ہے. بہنوں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے ہمارے لیے, کہ ہم اس بات پر یقین کریں, ہم اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ امن دینے والا اللہ ہے, تو اللہ ہم کو امن دے گا, ہے نا. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے جس کی معافی نہیں ہے, شرک. شرک شرک. ویری گڈ ماشاء اللہ. سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے وہ ہے شرک کرنا. شرک کرنا صرف بت پرستی کرنا ہوتا ہے. کسی چیز کے میں اس سے یہ ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے, اس کو بولتے شرک. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شامل کرنا. ویری گڈ ماشاء اللہ, آپ سب نے صحیح کہا. شرک کرنا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا. ساتھ شریک کرنا یا اللہ کی صفت جو ہے نا کسی اور کے ساتھ ملا لینا. یعنی ہاں, ویری گڈ سسٹر تحسین نے کہا, اعتماد ہونا چاہیے. ہمارا یقین, ہمارا اعتماد کیا ہونا چاہیے, صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے. جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ رحمان اور بھی ہے یا رحیم اور بھی ہے, ناؤذ باللہ, جب وہ سوچتا ہے نا کہ عطا جو ہے میرے کو یہ چیز سے کیا فرق پڑے گا, یا یہ فلانا جو ہے ڈاکٹر میرے لیے اچھا ہے, تو بہنوں یاد رکھنا کہ وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کس نے دی, اللہ نے دی. کیونکہ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے نا, انسان اپنے پورا مال لگا لیتا ہے اسی ڈاکٹر کے پیچھے, لیکن شفا نہیں ملتی ہے اس کو, کیونکہ اللہ نے شفا دینا نہیں چاہا. تو یہ بات ہم یاد رکھیں کہ شفا دینے والا اللہ ہے اور ہر چیز عطا کرنے والا اللہ ہے. تو شرک جو ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں کہ جب ہم کیا کرتے ہیں, جب ہمارا جو بھروسہ ہے وہ اللہ پر سے ہٹ کر کسی اور چیز پر آ جائے. اور شرک میں جو ہے اللہ کی ذات صفت جو ہے ہر چیز سے شرک کیا جاتا ہے, اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اور میں نے ایک چیز بتائی تھی, ایک چیز تھی جو کیا ہے وہ بھی شرک میں جو ہے کاؤنٹ ہوتی ہے. کسی کو یاد ہے وہ کیا تھا؟ ریاکاری. ویری گڈ ماشاء اللہ سسٹر سعیدہ. ریاکاری. ریاکاری بھی جو ہے وہ شرک میں شمار ہوتی ہے. ریاکاری کو ایکسپلین کرے گا, کسے کہتے ہیں ریاکاری, کسے کہتے ہیں؟ دکھاوا ہوا چیز. دکھاوا. کوئی کہے گا کہ کوئی بتائے گا میں کوئی دکھاوا کیسے شرک ہوا؟ جیسے اللہ سے, اللہ کے سامنے مطلب دوسرے کو افضل سمجھنا, جیسے کوئی دوسرے دکھاوا کر کے بتلانا. اپنے آپ کو افضل سمجھنا. اور یہاں پر انسان کی نیت کیا ہوتی ہے, کس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے وہ؟ دوسروں دنیا کو خوش کرنے کے لیے. مطلب ریاکاری میں وہ چیز ہوتی ہے کہ نماز کا دکھاوا کرنا یا تبلیغ کا دکھاوا کرنا. مطلب ویری گڈ ماشاء اللہ. تو ریاکاری کیسے شرک ہوا پتا, کیونکہ یہاں پر انسان کیا کرتا ہے, اللہ کی خوشی کے لیے نہیں کرتا ہے, دوسروں کی خوشی کے لیے کرتا ہے, کہ میں وہ انسان کو دکھانے کے لیے کروں یا وہ انسان کو دکھانے کے لیے کروں. تو یہ سب کیا آ جاتا ہے, ریاکاری میں آ جاتا ہے. کیونکہ یہاں پر انسان کا جو ہے نا
ہم یہاں پر دنیا میں آئے ہیں اللہ کو منانے, اللہ کی بندگی کرنے. یہاں پر انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی بندگی کر رہا ہے کہ مخلوق کو جو پسند ہے میں وہ کر رہی ہوں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے. رائٹ, تو یہ ساری چیزیں کیا جاتی ہے؟ شرک میں شمار ہو جاتی ہے. اور جو انسان جو ہے اللہ کے مومن بندے جو ہوتے ہیں, یاد رکھنا وہ کون ہے؟ اللہ کے اولیاء ہے. اور اللہ جو ہے اپنے مومن بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. جب اللہ نے کہا نا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں, میں امن دیتا ہوں, تو یہ بات یاد رکھنا کہ جب اللہ نے کہہ دیا نا میں المومن ہوں, میں امن دوں گا, تو انسان کی زندگی میں کوئی بھی تکلیف آنا تو اللہ کو اس نام المومن سے پکارو اور کہو اللہ سے کہ اللہ تو امن دینے والا ہے نا, اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے, یہ اللہ میری آزمائش ہے, اللہ تو مجھے اس سے نکال. جیسے اللہ نے کیا کیا تھا, ہم سے پہلے بہت سے صحابہ کو نکالے تھے. جنگ بدر کے وقت کیا تھے؟ اکیلے تھے نا ہمارے صحابہ, لیکن اللہ نے غیبی مدد بھیجی تھی فرشتوں کی. اللہ چاہے تو ہمارے لیے بھی ایسی غیبی مدد کیا کر سکتا ہے؟ پیش کر سکتا ہے. اس لیے ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ مکمل صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور پھر کیا ہوگی؟ اللہ کی مدد جو ہے ہمارے اوپر آ جائے گی. اس کے بعد جو ہم نے السلام کی بہت سارے مثال دیکھے تھے کہ اللہ نے کیسے ہمارے انبیاؤں کی مدد کی. اور ہم کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کی جو ہم کو کیا دینی ہے؟ گواہی دینی ہے. یعنی ہم کو کیا کرنا ہے؟ توحید کا اعلان کرنا ہے, ہم کو اللہ کے دین کو پسند کرنا ہے, اور ہم کو ملت ابراہیم کی پیروی کرنا ہے. کیوں ملت ابراہیم؟ کیونکہ یاد رکھنا کہ آزمائش جو ہے سب سے زیادہ کس پر آئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی. اور ان کا ایمان جو ہے وہ اللہ سے کبھی بھی نہیں ہٹا تھا. سب سے زیادہ کون سے نبی کو آزمایا گیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایوب نو, کون سے نبی ایوب کو؟ علیہ السلام. ایوب علیہ ایوب علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہاں آزمایا گیا تھا, لیکن سب سے زیادہ ایوب علیہ السلام. ابراہیم علیہ کتنے سال تک کسی کو السلام یاد ہے؟ کو 40 سال. 18 سال تک. 18 سال. 18 سال تک ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا. وہ بھی ہر چیز سے آزمایا گیا تھا, مال, اولاد, رشتے دار, جو بھی چیز سے آزمایا جا سکتا تھا نا, اس سے, جسم سے, بیماری سے. لیکن ان کا ایمان کس پر تھا؟ اللہ پر تھا کہ میرا اللہ چاہے گا مجھے ٹھیک کر دے گا. اور 18 سال کے بعد اللہ نے ان کو ایسی شفا دی کہ وہ پھر سے نوجوان بن گئے تھے, کیونکہ بھروسہ کس پر تھا؟ ان کا المؤمن پر تھا کہ میرا رب جو ہے وہ کیا کرے گا؟ میری مدد کرے گا. اس کے بعد ہم نے کئی سارے آیتیں دیکھی تھی جو کیا کرتی ہے؟ اللہ کے اس نام کو بتاتی ہے. پھر ہم نے المحیمن کے بارے میں جانا تھا, جو کیا ہے؟ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا, نگرانی کرنے والا. نگرانی کرنے والا یعنی کیا؟ کہ اللہ جو ہے ہم کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. جیسے اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ میں اکیلا نہیں چھوڑا نا. وہ کہاں تھے؟ وہ اندھیرے پانی میں, ایک مچھی کے پیٹ میں, جہاں پر اتنا اندھیرا ہوگا نا وہاں پر بھی موجود تھے. لیکن اللہ نے وہاں پر بھی ان کی کیا کی؟ کلمات کو سنا. اللہ نے وہاں پر بھی ان کو کیا کیا؟ اس سے باہر نکالا. تو میں نے یاد رکھنا کہ اللہ تو پھر 24/7 نگہبان ہے. کئی مرتبہ ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے نا کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے, میں تو کب سے مانگ رہی ہوں تو میرے کو دیتا ہی نہیں ہے. کیوں ہم یہ کہتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں اس صفت کو کہ میرا رب تو کیا ہے؟ محیمن ہے, وہ تو نگہبان ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ تو سن بھی رہا ہے, وہ مجھے عطا کرے گا. اور اگر مجھے عطا نہیں کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کا ہی کیا ہے؟ فیصلہ ہے. بہت جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, بہت اللہ جو ہے کیا ہے؟ امن دینے والا ہے. اللہ جو ہے امن کیسا دیتا ہے نا؟ ظالم کو مہلت دیتا ہے. جیسے اللہ نے ہم کو مہلت دی. ہم سب کہیں نہ کہیں ہمارے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں, ہم سب کہیں نہ کہیں کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں. ہم سب جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ایسے گناہ کر رہے ہیں جس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو عطا کرتے ہیں. اللہ ہم کو مہلت دیے جا رہے ہیں کہ میرا بندہ تو مجھ سے مانگ لے, میرا بندہ تو معافی مانگ لے, میرا بندہ تو معافی مانگ لے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری مہلت ہے نا. اور مہلت کب تک دی جاتی ہے ہم کو؟ کب تک مہلت ہے ہم سب کے پاس؟ موت تک. جب موت تک موت موت تک. نہ آئے. ماشاءاللہ سسٹر, ہماری موت آنے تک ہمارے پاس مہلت ہے. جب تک ہم اللہ کی کسی غیب کی چیز کو نہیں دیکھ لیتے ہمارے پاس کیا ہے؟ مہلت ہے. تو تب تک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے اپنی معافی کو منگوا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے اللہ کے نام العزیز کو جانا تھا, جو کیا ہے؟ عزت والا, غلبے والا, قوت والا ہے. سب سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. یعنی عزت دینے والی ذات اور عزت لے لینے والی ذات کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. عزت والا بھی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. حکمت والا بھی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. یعنی تمام تعریفیں کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے نا.
اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ کس کو چاہیے عزت، جبکہ عزت کس کی ہے؟ صرف اور صرف میری. عزت والا کون ہوں؟ صرف اور صرف میں ہوں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی دنیا کی مخلوق میں عزت پانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی دنیا کی مخلوق میں عزت پا جانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی عزت والے رب کو کیا کرتے؟ رسوا کر بیٹھتے ہیں، تاکہ لوگ کیا کرے؟ ہماری واہواہی کرے. اور یہ واہواہی ہم کو کہاں لے کر چلی جاتی ہے؟ شرک کی طرف لے کر چلی جاتی ہے، ریاکاری میں آ جاتا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے عزت دینے والا کون ہوں؟ میں ہوں. عزت لے لینے والا کون ہوں؟ میں ہوں. تو عزت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا اظہار ہے نا. وہ کیا ہے؟ کبریائی کیا ہے؟ اللہ کی چادر ہے. اور جو اس سے اس کو چھینے گا اللہ اس کو کیا کرے گا؟ عذاب دے دوں گا. یعنی اگر کوئی عزت چاہے گا اللہ سے زیادہ، جیسے کس نے چاہی تھی؟ فرعون نے، نمرود نے. نعوذ باللہ یہ کیا کہتے تھے؟ خود کو رب کہتے تھے. یہاں پر انہوں نے کیا چاہی تھی؟ کہ اپنے آپ کو اللہ سے اوپر رکھنا چاہتا، اللہ سے زیادہ عزت چاہیے تھی. اور ان کا جو اینڈ تھا وہ ہم سب نے جانا نا، کہ ان کا جو وفات تھا، ان کا جو عذاب تھا وہ کیا تھا؟ بہت ہی برا تھا. وہ کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے اوپر رکھنا چاہا. اب ہم نے پھر جانا تھا کہ اللہ عزت کس کو دیتا ہے. اللہ کے اسلام میں، اللہ کے ایمان میں، ایمان والوں کے لیے عزت ہے. دین جو ہے ہر جگہ پہنچے گا، ہر گھر پہنچے گا. اور جو عزت سے قبول کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اسلام سے جڑ جائے گا، اس کے لیے عزت ہے. اور جو اسلام کا انکار کرے گا اس کے لیے کیا؟ ضلالت ہے. اللہ کی اطاعت کرنے میں انسان کے لیے کیا ہے؟ عزت ہے. اس کتاب سے جڑنے والے کے لیے کیا ہے؟ عزت ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میں نے بہتوں کو عزت دی، میں نے بہتوں کو ذلت دی. تو یہ قرآن بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے عزت پانے کا ذریعہ ہے نا. کبھی کبھی لوگ کیا ہوتے ہیں نا، لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ اچھے سے بہیو نہیں کرتے، یہ سوچ کے کہ اگر میں اس کے ساتھ اچھے سے نہیں رہوں گی، یا اگر میں اس کے ساتھ تھوڑا ٹیڑے الفاظ استعمال کروں گی نا تو یہ انسان میری عزت کرے گا. پر بہنوں یہ یاد رکھنا کہ وہ جو تمہاری عزت کر رہا ہے نا وہ تمہارے خوف سے کرے گا اور صرف تم کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، لیکن وہ تمہاری کبھی دل سے عزت نہیں کر پائے گا. اسی لیے تم جو ہے نا عزت مانگنا ہے نا تو کس سے مانگنا؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے. اس بات کو جان لینا. دنیا میں عزت مت کھوجو، قیامت کے دن عزت دے گا اللہ تم کو. جب اللہ تم کو پورے مخلوق کے سامنے اپنا مومن کہہ کر پکارے گا تو اس سے زیادہ عزت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. یہ دنیا میں چھوٹی موٹی عزت کے پیچھے ہم کیوں بھاگے جا رہے ہیں نا. یہ سارے اللہ کے نام ہم کو یہ ساری چیزوں کو یاد دلاتی ہے کہ قارون کے پاس مال تھا، فرعون نے خود کو رب کہا تھا، ابو لہب کے پاس کیا تھا؟ پوری چیزیں تھی، لیکن اس نے کیا کی؟ خطا کری. اس نے عزت چاہا، اس نے اپنا لقب چاہا. جس نے کیا کیا؟ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ضلالت ہے. اللہ کہتا ہے ذلیل کون ہوں گے؟ نافرمان لوگ ہوں گے. جو کتاب کو جو ہے بنا جانے اس پر لڑیں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے. جو نافرمانی کریں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے. جو کھلا دعوت آنے کے بعد کیا کریں گے؟ اس آیتوں کا انکار کریں گے وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے. ساری عزت جو ہے اللہ کے ایمان میں اور اللہ کے تابع داری میں ہے. لوگوں کے پاس مال ہوگا پر عزت نہیں ہوگی. مالدار لوگوں کے پاس بھی آج عزت نہیں ہے نا. کتنے لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن ان سے کیا ہے؟ لوگ ان کی عزت نہیں کرتے. عزت کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ ان کے پاس کیا ہے؟ مال ہے. لیکن دل میں کیا کرتے؟ ان کو پسند نہیں کرتے. تو دل کی بات جاننے والا اللہ ہے نا، تو اس سے اللہ ہی سے مانگو. اور عزت والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کیونکہ اس کو بھی اللہ نے مال دیا اور ہم کو بھی اللہ ہی مال دے گا. تو ہم کو اس بات پر کیا نہیں کرنی ہے؟ تکبر نہیں کرنا ہے. اس کے بعد الجبار ہے اللہ، جو کیا ہے؟ جبروت والا ہے، جو کمزور کو کیا کرتا ہے؟ ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اصلاح دیتا ہے. اور جو مخلوق پر کیا ہے؟ بلند ہے. تو ہم اللہ کے اس جو ہے بلندی کو یاد رکھے کہ میرا رب جو ہے وہ کیا ہے؟ ہر چیز پر قائم ہے. میرا رب کیا ہے؟ ہر چیز پر کیا ہے؟ جبروت والا ہے نا. اللہ کے پاس اتنی قوت ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو اللہ ہم سب کو سجدوں میں کھڑا کر دیتا، لیکن اللہ نے ہم کو کیا دی؟ اختیار دی کہ ہم کیا کر لیں؟ ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم کو ویری گڈ ماشاءاللہ مالدار ہونے سے بہتر دیندار ہونا بہتر ہے. صحیح کہا سسٹر نے. تو
ہم کو کیا دی؟ اختیار دی، تاکہ ہم ڈیسائیڈ کر لے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا نا. اللہ نے کہا تو اللہ نے ہم پر بھی ظلم نہیں کیا. اللہ نے ہم کو آپشن دیا کہ تم چاہو اپنے لیے جو چیز چننا وہ تم چن سکتے ہو. اللہ اتنا جبار ہے جو کیا کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں کیا کرتا ہے، بیچ رات میں پکارتا ہے کہ کوئی ہے جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ہم پر جبار ہونا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اپنی قوت سے، اپنی بلندی سے اللہ کیا کرتا ہے، ہم کو عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا نام جو ہے نا، یہ ان ساری باتوں کا نچوڑ ہے کہ رحمان جو ہے وہی کیا کر سکتا ہے، اپنے بندوں کو عطا کر سکتا ہے نا. وہی کیا ہے، وہی جبار بھی ہے، کیونکہ اس کا طاقت اور اس کی قوت کیا ہے، ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس پر کیا نہیں ہے، اللہ کا طاقت نہیں ہے نا. پھر ہم نے جانا تھا نا قوم صالح کے بارے میں، سمود کے بارے میں، قوم ہود، قوم عاد. ہم نے یہ بھی جانا تھا اس نام میں، اللہ کے جبار نام میں، کہ جب اللہ کسی انسان کے لیے کسی چیز کا فیصلہ کرے تو اللہ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. جب اللہ نے کسی کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیا، کوئی نہیں روک سکتا. عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، تب بھی کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اللہ جس کے ساتھ جیسا فیصلہ کرے، وہ اللہ جو ہے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، یاد رکھنا. اور اللہ کے فیصلے کس سے بدل سکتے ہیں ہم؟ دعا سے. کیا؟ دعا دعا سے، نمازوں سے، دعاؤں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ مدثر میں اللہ کہتے ہیں کہ جنتی جو ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا کہ تم کیسے آ گئے یہاں پر؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے غریب اور مسکینوں کو عطا نہیں کیا، ہم نے کیا کی، دین کے بارے میں باتیں کی، یعنی ہم نے کیا کیا، اس میں کمی پیشی کیا، اس میں بدلاؤ کیا، ہم نے صرف سنا اور ہم نے کیا کی، دین کے بارے میں ڈیسیژنز لے لیے، ہے نا. پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے قیامت کو جھٹلایا، اور یہی سب کیا ہے، اس کا بدلہ ہم کو آج مل رہا ہے. یعنی اللہ کا وعدہ جو ہم نے جان لیا کہ آج کیا تھا، سچا تھا. یعنی بہنوں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں، مسکینوں کا حق ادا کریں، اور ہم جو ہے دین کو سیکھے، سمجھے اور سکھائے، اور اس کے 5 حقوق کو پورا کرے، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. جب انسان قیامت کے دن پر ایمان لائے گا تبھی وہ جانے گا کہ وہ دن جو ہے آنے والا ہے، اور اسی سے انسان کیا کرے گا، انشاءاللہ اس کی تیاریاں کرے گا. اس صفت کو یاد کریں، اور ہم کیا کریں گے، اصلاح کریں گے، اپنی اولادوں کا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی اصلاح کریں گے کہ ہم نے جتنے نام سیکھے، ہم نے جتنی خیر کی چیزیں ان میں سیکھی ہے، جو صفت اللہ کے اندر اور اللہ نے ہمارے اندر پسند کی ہے، ہم انشاءاللہ ان صفت کو ہمارے اندر لائے. لوگوں پر رحم کرے، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرے، لوگوں پر کیا کرے، مالک اللہ کو جانے، تکبر نہ کرے، ریاکاری سے بچے. یہ ساری ہم نے صرف اللہ کے 10 ناموں میں جانی ہے، تو سوچو باقی ناموں میں ہم نے کتنی ساری صفتوں سے ایسا ہم ملنے والے انشاءاللہ. تو ہم کیا کریں گے، ان سارے ناموں کو جو ہے، ان کی صفتوں کو اپنی زندگیوں میں بھی لائیں گے، ہماری آل اولاد، ہماری نسلوں کو بھی بتائیں گے کہ ہماری جیسی اولاد ہوگی ویسے ہمارے نسلیں ہوں گے. تو یہ نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے اور ہم کسی تک ان باتوں کو نہ بتا پائے، اور ویسے ہی کیا ہو جائے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی اولاد کو بھی بتائیں گے، ہمارے گھر والوں کو بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے یہ صفتیں سب کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر سسٹر. اسی کے ساتھ جو ہم آج کا ریویژن یہاں پر مکمل کرتے ہیں.